جب آپ کو دین کے حوالے سے کوئی ڈاؤٹ آئے تو پلیز شیخ گوگل کے پاس مت جائیں. دین ہی کیا ستیلا رہ گیا ہے کہ ہر دوسرا بندہ آ کے آپ کو جو کچھ بتا دے گا اور آپ اس کو جو ہے مان لیں گے. جو گوگل کہہ رہا ہے, جو فلاں بندہ کہہ رہا ہے, اس کی بات مان لیں گے. ہم ٹھگ سے فارورڈ کیوں کر دیتے ہیں جو بھی ہمیں میسیجز آتے ہیں؟ کیا آپ نے سرچ کیا کہ واقعی جو چیز بتائی جا رہی ہے سچ ہے؟ اے اللہ پلیز مجھے ایک دفعہ واپس بھیجے دنیا میں تاکہ میں نیک اعمال کروں جو میں نے چھوڑ دیے تھے. جنتیوں کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ جنت میں جانے والے ہیں, اور جہنمیوں کے بارے میں پتہ چلے گا کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں. ابلیس کھڑا ہوگا اور وہ خطبہ دے گا. دس ول بی دی فائنل سرمن آف ابلیس. تم اپنی وجہ سے یہاں پہ کھڑے ہو, تم اپنی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہو. مجھے آج ملامت مت کرو. ہم جب بیمار ہوتے ہیں اور بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی, ہم کیا کرتے ہیں؟ وی گو ٹو دی ایکسپرٹ. لیٹ سے کسی بندے کو اگر دل کی بیماری ہے وہ کارڈیولوجسٹ کے پاس جاتا ہے. اگر کوئی بچہ بیمار ہے وہ پیڈیٹیشین کے پاس جائیں گے, رائٹ؟ تو ہم ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں. جب آپ کو دین کے حوالے سے کوئی ڈاؤٹ آئے تو پلیز شیخ گوگل کے پاس مت جائیں, رائٹ؟ شیخ گوگل کے پاس مت جائیں, ایکسپرٹ کے پاس جائیں. جیسے ہم دنیا کے کاموں میں ہم ایسے نہیں کرتے. مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے اگر کسی کو دل کی بیماری ہے تو آپ ایسا نہیں کرتے کہ اچھا وہ جھونپڑی میں نا میں نے ایک بندے کو دیکھا تھا, اس نے نا وائٹ کوٹ پہنا ہوا تھا, چلے ہم ان کو نا وہاں پہ جا کے دکھاتے ہیں اپنے گھر والوں کو جو بیمار ہیں. ڈو یو ڈو دیٹ؟ نہیں. آپ بیسٹ کارڈیولوجسٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہو. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسائل دیے ہیں, آپ ہو سکتا ہے ابراڈ بھی چلے جاؤ علاج کروانے کے لیے. دنیاوی جب معاملات ہوتے ہیں یو ٹیک دا بیسٹ اسٹیپس. دین ہی کیا ستیلا رہ گیا ہے کہ ہر دوسرا بندہ آ کے آپ کو جو کچھ بتا دے گا اور آپ اس کو جو ہے مان لیں گے. جو گوگل کہہ رہا ہے, جو فلاں بندہ کہہ رہا ہے, اس کی بات مان لیں گے. ہم ٹھگ سے فارورڈ کیوں کر دیتے ہیں جو بھی ہمیں میسیجز آتے ہیں؟ کیا آپ نے سرچ کیا کہ واقعی جو چیز بتائی جا رہی ہے سچ ہے؟ سبحان اللہ. تو دین کے ساتھ ایسا مت کریں پلیز. جب بھی کوئی ڈاؤٹ آتا ہے اسکالرس کے پاس جائیں, اور اگر کبھی بھی مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کوئی ایسے بھائی ہو, کوئی ایسا بندہ ہو, آپ کا دوست ہو جو کہ ایسے انفلوئنس میں آ چکا ہوا ہے اور وہ آپ سے بحث کر رہا ہے. ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے you don't have to worry anything. آپ ریلیکس ہو جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہو جو بھی آپ کو ایڈریس کر رہا ہے یا آپ کو للکار رہا ہے, آپ اس کو کہو بڑے اطمینان سے, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. What is your proof? اگر آپ کہتے ہو آپ کا ورلڈ ویو بہترین ہے, سب سے بہتر ہے, ہمیں بتاؤ نا ذرا, پروف کر کے دکھاؤ. آپ کیوں ڈیفینسو موڈ پہ چلے جاتے ہو؟ آپ اس سے کہو اچھا تمہارا دین کیا کہتا ہے, تمہارا وے آف لائف کیا ہے, تمہارا موریلٹی کے بارے میں کیا خیال ہے. وہ ہمیشہ پھنس جائیں گے کیونکہ دیز تھنگز آر مین میڈ. آپ کا دین اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ہے. اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں, سبحان اللہ, کوئی ایسی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ ہمارے دین نے ہماری رہنمائی کر دی ہے. آپ کوئی بھی ٹاپک اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی بھی معاملہ ہو, کوئی بھی ایسپیکٹ ہو آپ کی زندگی کا, دین آپ کو بتاتا ہے, آپ کو ایٹیکیٹس بتاتا ہے. یو ہیو ٹو ریڈ اٹ ود یور رائٹ ہینڈ. یہ بھی بتاتا ہے آپ نے دائیں ہاتھ سے کھانا ہے, آپ نے کیا کہنا ہے کھانے سے پہلے, جب کھانا ختم کر لو گے آپ نے کیا کہنا ہے, اچھا آپ نے کتنا کھانا یہ بھی بتا دیا گیا ہے. سبحان اللہ. پانی کیسے پینا ہے, کھڑے ہو کے پینا ہے, الٹا پینا ہے, کیسے پینا ہے, I mean everything is clear, right? اور ابھی کچھ ہی دن پہلے ہماری ایک ورکشاپ ہوئی تھی میت کی تدفین کے حوالے سے. It was a long workshop. اور میں سوچ رہا تھا کہ کیا زبردست دین ہے کہ اتنے گھنٹوں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مردہ ہے, ڈیڈ باڈی ہے, اس کو آپ کیا ایٹیکیٹس ہیں کہ اس کو نہلانا کیسے ہے, اس کو قبر میں کیسے اتارنا ہے, اور جب آپ قبر میں اتارو گے وہ کس طرف اس کا چہرہ ہوگا. اللہ اکبر. اس کو نماز جنازہ کیسے پڑھنی ہے, اس کو رخصت کیسے کرنا ہے. This is your deen, brothers. This is your deen. میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کوئی بھی ورلڈ ویو اٹھا لے اسلام کے علاوہ, وہ آپ کو اتنا گائیڈ نہیں کر سکتا. کرسچنز وہ مانتے ہیں کہ ہماری کتاب اصلی حالت میں نہیں ہے,
آپ کو ہندوز ملیں گے جو کہ لرنڈ ہندوز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری کتاب میں ہیر پھیر ہوئی ہوئی ہے. قرآن ہی ایسی کتاب ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. اللہ اکبر. یہ وہ کتاب ہے، نہ آگے سے باطل حملہ کر سکتا ہے نہ پیچھے سے. یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. This is Allah, this is Allah's book. تو اپنے دین کو آپ سمجھو. جتنا آپ دین میں ویل ورسڈ ہوگے، nobody will dare to play with you. کوئی آپ کے ساتھ پلے نہیں کر سکے گا. And number 3 perhaps, number 1 کیا تھا کہ ایسے آپ نے کانٹینٹ نہیں دیکھنے، right؟ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا بھی ہے، go to a learned scholar. اسکالر کے پاس جائیں، ان سے بات کریں کہ شیخ یہ مسئلہ ہے، right? Go to a knowledgeable person, discuss with him. ہوتا کیا ہے کہ ہم چونکہ شرما شرمی میں ڈسکس نہیں کرتے، وہ جو ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے نا، وہ شیطان گرو کر کے اس کو پہاڑ بنا دیتا ہے. وہ چیزیں ورس ہو جاتی ہیں. پھر اس مومنٹ تک اپنے آپ کو نہ لے کے جائیں، پہلے ہی ڈسکس کر لیں اور اپنا مائنڈ جو ہے سیٹ کر لیں آپ انشاءاللہ. نمبر 3, have good company guys, because you are a product of your company. آپ کا جو ماحول ہے آپ بھی ویسے ہی ہوگے. And let me give you a funny example of cheese cake. Imagine کریں کہ آپ اگر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں and doctor tells you that you are diabetic. آپ کو ڈائبٹیز ہے تو پلیز آپ نے اب سے نا شوگر نہیں لینی. alright, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب میں اب نہیں لوں گا. ہوتا کیا ہے کہ جی اگلے دن آپ کے دوست آپ کو انوائٹ کرتے ہیں، brother let's have some fun, let's have some party, آپ آ جاؤ. اور آپ جب جیسے ہی اس دعوت پہ جاتے ہیں آپ کو سامنے چیز کیک کی بھرمار ملتی ہے. چیز کیک تو ویسے زبردست ہے، رائٹ؟ منہ میں پانی تو نہیں آ گیا؟ میں ریورس کر دوں، کوئی اور ایگزامپل دے دوں. Let's keep it to چیز کیک. اچھا ہوتا کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر نے مجھے منع کیا، میں نہیں کھا سکتا. آپ نے فرسٹ گیدرنگ میں اس دعوت میں آپ نے چیز کیک نہیں کھایا. لیٹ سے کچھ دنوں بعد دوبارہ دعوت ہوتی ہے اور دوبارہ آپ کو چیز کیک مل جاتا ہے سامنے. دیکھ تو نے لاسٹ ٹائم نے ٹرائی کیا، تجھے اب کرنا پڑے گا، تجھے دوستی کا واسطہ ہے. دوستی کا واسطہ دے رہا ہے، تھوڑا سا کر لے ٹرائی. اور آپ کو پتہ ہے جو آئس کریم سیلرز ہوتے ہیں وہ بڑا چھوٹا سا اسپون دیتے ہیں ساتھ میں، پلاسٹک کا، ٹی اسپون بھی نہیں ہوتا. اچھا وہ جو اسپون ہوتا ہے نا چھوٹا سا پلاسٹک کا، اتنی کوانٹٹی میں کھا لے یار، ہمارا دل ہی خوش کر لے. آپ نے وہ کھا لیا، دیکھا میں کہہ رہا تھا کچھ نہیں ہوگا تجھے. اچھا آپ کی جو سینسیٹیوٹی تھی وہ تھوڑی سی کم ہو گئی. کچھ دنوں بعد دوبارہ دعوت ہوتی، چیز کیک کے سامنے. لاسٹ ٹائم کچھ نہیں ہوا تھا نا، آپ پورا سلائس کھا جاتے ہیں اس بار. پھر ایسا وقت آتا ہے کہ آپ پورے چیز کیک ہی دبا لیتے ہیں. اینڈ واٹ ہیپنس، اگر وہ بندہ وہ چیز کیک کھانے کی وجہ سے مر جائے اور اگر اس کو دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع مل جائے تو کیا وہ دوبارہ چیز کیک کی طرف دیکھے گا؟ بڑی ہمت ہے ماشاءاللہ. مجاہد ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قیامت کے دن کھڑا ہوگا، اس کے سامنے جنت جہنم ہوگی، فرشتے ہوں گے، جب سب کچھ اپیرنٹلی نظر آنا شروع ہو جائے گا، یہ بندہ کہے گا قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اے اللہ پلیز مجھے ایک دفعہ واپس بھیجے دنیا میں تاکہ میں نیک اعمال کروں جو میں نے چھوڑ دیے تھے. اور دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش اے نبی آپ دیکھ لیں، کاش اس وقت کو آپ امیجن کر لیں کہ جب جو مجرمین ہوں گے، گناہگار ہوں گے، وہ شرم کے مارے ان کے ساتھ جھکے ہوئے ہوں گے اور وہ کیا کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ ہم نے آج دیکھ لیا، ہم نے خوب سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، آپ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں بھیج کے دیکھیں، آپ ہمیں بھیجیں تو صحیح، ہم نیک اعمال کریں گے. انا موقنون، آج ہم یقین رکھتے ہیں کہ واقعی جو آپ نے وعدے کیے تھے وہ بالکل برحق تھے. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ you had only one chance، اب تمہیں واپس نہیں بھیجا جائے گا. You had only one shot. جب جنتیوں کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ جنت میں جانے والے ہیں
اور جہنمیوں کے بارے میں پتہ چلے گا کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں. ابلیس کھڑا ہوگا اور وہ خطبہ دے گا. دس ول بی دی فائنل سرمن آف ابلیس. اور وہ کیا کہے گا؟ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق. سب کو کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ برحق تھا، سچا تھا. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ. میں نے بھی بڑے وعدے کیے تھے لیکن میں نے وعدہ خلافی کی. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلطان. میرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی. اب سبحان اللہ the way he says وَمَا كَانَ عَلَيَّ مِن سُلطان. عربک میں اسلوب یہ ہے کہ آپ کامن ناؤن کو مزید کامن بنا سکتے ہو. یہ پھر آپ کو لینگویج میں پتا چلے گا کہ کس اسلوب میں بات ہو رہی ہے. میننگ جب کوئی بھی کامن ناؤن سے پہلے من آ جاتا ہے وہ ناؤن اور مزید کامن ہو جاتا ہے. which means is roughly کہ میرے پاس کوئی بھی اتھارٹی نہیں تھی تمہیں گمراہ کرنے کی. you missed it. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. سوائے یہ کہ میں نے صرف وسپرز کیے تھے یہ کام کر لے. فاستجبتم لی you did the action. کام تم نے کیا ہے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم. مجھے ملامت مت کرو پلیز، میں نے تمہارا ہاتھ نہیں پکڑا تھا. ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو. تم اپنی وجہ سے یہاں پہ کھڑے ہو، تم اپنی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہو. مجھے آج ملامت مت کرو. This is what شیطان says. And سبحان اللہ the way I said before کہ دیکھیں ہمارا دین دنیا کے بارے میں صرف نہیں بتاتا، یہ بھی بتاتا ہے کہ آخرت میں شیطان نے کیا خطبہ دینا ہے. اے میرے بندو اب تو سدھر جاؤ، اب تو سدھر جاؤ.